عنوان نمبر 46، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا۔ اس کے تحت 53 دعائیں درج ہیں۔ میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سے دعا مانگی وہ یہ تھی۔ پہلی دعا، اللہم لک الحمد کالذی نقول وخیرا مما نقول، اللہم لک صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی والیک مآبی ولک ربی تراثی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوة الصدر وشتات الامر، اللہم انی اسألک من خیر ما تجیء به الریح واعوذ بک من شر ما تجیء به الریح۔ اے میرے اللہ، تیری ایسی تعریف ہے جیسی تو نے اپنی تعریف کی ہے، اور اس سے بہتر جو ہم کرتے ہیں۔ اے اللہ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اور میرا مال سب کچھ تیرے لیے ہے، اور میرا ٹھکانہ بھی تیری طرف ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور سینے کے وسوسوں سے اور کاموں کی پرا گندی سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہواؤں کی برائی سے۔ اسنادہ ضعیف، سنن ترمذی کتاب الدعوات باب دعاء عرفہ، حدیث نمبر 3520۔ قیس بن ربیع ضعیف راوی ہے۔ دوسری دعا، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے حضور کی تھی۔ یہ بڑی مبارک دعا ہے۔ اللہم انک تعلم وترى مکانی، تسمع کلامی وتعلم مکانی وتعلم سری وعلانیتی، لا یخفى علیک شیء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر من خضعت لک رقبته وفاضت لک عیناہ ونحل لک جسدہ ورغم لک انفہ، اللہم لا تجعلنی بدعائک رب شقیا وکن بی رؤوفا رحیما یا خیر المسئولین یا خیر المعطین یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ، تو میری ہر بات سنتا ہے، میرے ٹھکانے، میرے باطن اور ظاہر سے خوب واقف ہے۔ میری کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور میں تیرے در کا بھکاری، کنگال، فقیر، فریاد کرنے والا، پناہ چاہنے والا، ڈرنے والا، اپنے قصور کا اقرار کرنے والا، میں ایک ادنا ذلیل مسکین بن کر تجھ سے مانگتا ہوں، اور میں ایک خوار رسوا گناہگار کی طرح تیری طرف گڑ گڑاتا ہوں۔ میں تجھے ایک ڈرنے والے مصیبت زدہ کی طرح پکارتا ہوں، جس کی تیرے سامنے گردن جھک گئی ہے، جس کے آنسو تیرے لیے بہ پڑے ہیں، جس کا جسم تیرے لیے ذلیل ہو گیا، جس کی ناک تیرے لیے خاک آلود ہو گئی ہے۔ اے تمام مسئولوں سے بہتر اور ہر دینے والے سے اچھے، اور اے سب سے زیادہ مہربان، مجھ سوالی کو اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹانا، اور میرے ساتھ شفقت اور مہربانی فرما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اسنادہ ضعیف، المعجم الکبیر للطبرانی، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 140، حدیث نمبر 11405۔ المعجم الصغیر للطبرانی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 247۔ یحییٰ بن صالح ایلی متکلم فی راوی ہے۔ تیسری دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دعا کو عرفات میں کثرت سے پڑھا کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عنایت فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا، حدیث نمبر 6389۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فضل الدعاء اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، حدیث نمبر 2690۔ تنبیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، لیکن کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آتا کہ آپ یہ دعا عرفات میں کثرت سے پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ واللہ اعلم۔ چوتھی دعا،
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عرفات میں ظہر و عصر کی نمازوں کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر 3 بار اللہ اکبر وللہ الحمد اور 3 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد پڑھتے تھے۔ اسنادہ ضعیف، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 318، حدیث نمبر 14701۔ سلیمان بن ترخان التیمی مدلس ہیں اور سماع کی صراحت نہیں ہے، اور یہ دعا بھی مانگتے اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا، اے اللہ میرے حج کو قبول فرما اور گناہوں کو بخش دے۔ اسنادہ ضعیف، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 250، حدیث نمبر 14014۔ ابو اسحاق السبیعی مدلس راوی ہیں۔ پھر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لیتے۔ 5ویں دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اس دعا کو پڑھا تھا، لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الآخرہ، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں اور بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے۔ اسنادہ حسن، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 45، صححہ ابن خزیمہ حدیث نمبر 2831، ابن الجارود حدیث نمبر 470، والحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465، ووافقہ الذہبی۔ 6ٹھی دعا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرفات میں زوال آفتاب کے بعد بلند آواز سے اس دعا کو پڑھتے تھے، اللہم اہدنا بالہدی وزینا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرۃ والأولی، اے اللہ ہمیں ہدایت کی راہ دکھا اور تقوی کی زینت سے مزین کر دے اور دنیا و آخرت میں ہماری مغفرت فرما۔ اسنادہ ضعیف، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 318، حدیث نمبر 14701۔ سلیمان التیمی مدلس راوی ہیں۔ 7ویں دعا، اس کے بعد پست آواز سے فرماتے اللہم انی اسألک رزقا حلالا طیبا مبارکا، اللہم انک امرتنی بالدعاء ولک الاجابہ وانک لا تخلف المیعاد ولا تنکس عہدک، اللہم ما احببت من خیر فحببہ الینا ویسرہ لنا وما کرہتنا من شر فکرہ الینا وجنبناہ ولا تنزع منا الاسلام بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ میں تجھ سے پاکیزہ حلال برکت والی روزی مانگتا ہوں، تو نے مجھے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور تیرے ذمہ اس کی قبولیت ہے، اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور نہ تو اپنے عہد کو توڑتا ہے، اے اللہ جو بھلائی تجھے پسند ہو اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال اور اسے آسان کر دے، اور جو برائی تجھے ناپسند ہو اس سے ہمیں بچا اور ہدایت کے بعد اسلام کو ہمارے دلوں سے نہ نکالنا۔ 8ویں دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اپنے حق میں برائی کی، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ 9ویں دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالم ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ 10ویں دعا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128۔ 11ویں دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ فرمانا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے اتنا بوجھ ہمارے سر پر نہ رکھنا، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہمیں کافروں پر غالب کر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ 12ویں دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا اور ہمیں اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما، تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔
13ویں دعا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو ٹھیک طرح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر۔ اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب حساب کتاب کے دن مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دینا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40-41۔ 14ویں دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب میرے ماں باپ نے جس طرح مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا تو بھی ان کے حال پر رحم فرما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ 15ویں دعا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ پیدا نہ ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 10۔ 16ویں دعا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بخش دے اور ظالموں کے لیے مزید تباہی بڑھا۔ سورہ نوح آیت نمبر 28۔ 17ویں دعا ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کا نشانہ ستم نہ بنا اور ہمارے گناہ معاف فرما بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 3-4۔ 18ویں دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ 19ویں دعا ربی زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ 20ویں دعا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے پروردگار جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کرنے اور جو نیک کام تجھے پسند ہے ان کے کرنے کی توفیق دے اور میری اولاد کو نیک صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ 21ویں دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے یعنی ہماری دعا اور اعمال قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ تنبیہ درج بالا قرآنی دعائیں اور ان کے بعد مزید دیگر دعائیں مطلق ہیں، ان کا خاص حج کے موقع پر پڑھنا ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ 22ویں دعا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور حت المقدور اور اپنے اس عہد اور وعدے پر قائم ہوں جو تجھ سے کیا ہے۔ اپنے کیے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ کا بخشنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب افضل الاستغفار حدیث نمبر 6306۔ 23ویں دعا اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم به منی اللہم اغفر لی جدی وہزلی وخطئی وعمدی وکل ذالک عندی اللہم اغفر لی ما قد
قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدیر۔ اے اللہ میری خطا اور نادانی اور اپنے کام میں اسراف اور گناہ جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے بخش دے۔ یا اللہ جو گناہ میں نے ہنسی مذاق میں یا بھول کر کے کیے ہیں یا قصدن جان بوجھ کر سب معاف کر دے، اور یہ سب باتیں مجھ میں ہیں۔ اے اللہ جو گناہ میں نے پہلے کیے ہیں اور جو بعد میں کیے ہیں اور جو کھلم کھلا کیے ہیں اور جو چھپ چھپا کر کیے ہیں، اور وہ گناہ جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، سب بخش دے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی، حدیث نمبر 6398۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فی الادعیہ، حدیث نمبر 2719 واللفظ لہ۔ 24ویں دعا اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجع الیہا ابدا۔ اے اللہ میں تیرے حضور گناہوں سے ایسی توبہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی ان کی طرف نہ لوٹوں گا۔ اسنادہ ضعیف، المستدرک للحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 516۔ فضیل بن سلیمان النمیری جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔ 25ویں دعا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اے اللہ تیری بخشش میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے اور مجھے اپنے عمل کی بنسبت تیری رحمت سے بہت امید ہے۔ اسنادہ ضعیف، المستدرک للحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 543۔ اس کی سند میں کئی مجہول الحال راویوں کی وجہ سے ضعیف ہے۔ 26ویں دعا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس خدائے برتر سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو زندہ اور سب چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اسنادہ حسن، المستدرک للحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 511، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 106 من طریق آخر۔ 27ویں دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور درگزر کو دوست رکھتا ہے، میرے گناہ معاف کر دے۔ اسنادہ ضعیف، سنن ترمذی کتاب الدعوات باب فی فضل سؤال العافیہ، حدیث نمبر 3513۔ سنن ابن ماجہ کتاب الدعوات باب الدعاء بالعفو والعافیہ، حدیث نمبر 3850۔ عبداللہ بن برادہ کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع ثابت نہیں ہے۔ 28ویں دعا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں فکروں سے، غم سے، عاجزی اور کاہلی سے، نامردی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کی زیادتی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب الاستعاذۃ من الجبن والکسل، حدیث نمبر 6369۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب التعوذ من العجز والکسل، حدیث نمبر 2706۔ 29ویں دعا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ میں اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے جو تجھ سے نہ ڈرے اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فی الادعیہ، حدیث نمبر 2722۔ 30ویں دعا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری نعمت کے جانے اور تیری دی ہوئی عافیت کے بدلنے اور تیرے عذاب ناگہانی کے آنے اور تیرے ہر غضب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الرقاق باب اکثر اہل الجنہ الفقراء، حدیث نمبر 2739۔ 31ویں دعا اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ میں اپنے کرتوتوں کی برائی سے اور نہ کردہ گناہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فی الادعیہ، حدیث نمبر 2716۔ 32ویں دعا اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر۔ اللہم انی اعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال۔ اللہ
اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقِ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب۔ اے اللہ میں دوزخ کے عذاب اور فتنہ سے اور قبر کے فتنہ اور عذاب سے اور مال کے فتنہ کی برائی سے اور محتاجی کے فتنہ کے شر سے اور دجال کے فتنہ کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میرے گناہ برف کے پانی اور اولوں سے دھو اور گناہوں سے میرا دل ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں ایسی دوری کر دے جیسے مشرق اور مغرب میں کی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب التعوذ من فتنة الفقر حدیث نمبر 6377۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب ما یستعاذ منه فی الصلاة حدیث نمبر 579۔ 33ویں دعا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیرے غضب سے، تیری رضا کی اور تیرے عذاب سے، تیرے عفو کی پناہ لیتا ہوں۔ میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا، تو نے جیسی تعریف فرمائی ہے تو ویسا ہی ہے۔ صحیح سنن ابی داود کتاب الوتر باب قنوتی فی الوتر حدیث نمبر 1427۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات باب فی دعاء الوتر حدیث نمبر 3566۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاة باب ما جاء فی القنوت فی الوتر حدیث نمبر 1179۔ سنن نسائی کتاب قیام اللیل باب الدعاء فی الوتر حدیث نمبر 1748۔ 34ویں دعا اللہم انی اعوذ بک من البصر والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام۔ اے اللہ میں برس اور کوڑ اور دیوانہ پن اور ہر بری بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسنادہ ضعیف سنن ابی داود کتاب الوتر باب الاستعاذہ حدیث نمبر 1554۔ سنن نسائی کتاب الاستعاذۃ باب الاستعاذۃ من الجنون حدیث نمبر 5495۔ قتادہ مدلس راوی ہے اور سماع کی صراحت نہیں ہے۔ 35ویں دعا اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اے اللہ میں برے اخلاق اور برے اعمال اور بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح سنن ترمذی کتاب الدعوات باب دعاء ام سلمہ حدیث نمبر 3591۔ 36ویں دعا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشمادت الاعداء۔ اے اللہ میں بلا کی مشقت اور حصول بدبختی اور بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب التعوذ من جہد البلاء حدیث نمبر 6347۔ صحیح مسلم کتاب الذکر باب التعوذ من سوء القضاء حدیث نمبر 2707۔ 37ویں دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پارسائی اور غنا مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فی الادعیہ حدیث نمبر 2721۔ 38ویں دعا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے سیدھا راستہ دکھا اور مجھے عافیت دے اور رزق عطا کر۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فضل التحلیل والتسبیح والدعاء حدیث نمبر 2697۔ 39ویں دعا اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرت التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ اے اللہ میرا دین جو تیرے کام کا بچاؤ ہے اور میری دنیا جس میں میری زندگی ہے اور میری آخرت جہاں مجھے جانا ہے سب کو میرے لیے سنوار دے اور میرے لیے زندگی کو ہر نیکی میں زیادتی کا اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب کر۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فی الادعیہ حدیث نمبر 2720۔ 40ویں دعا اللہم انی اسألک الجنہ۔ اے اللہ
میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ اسنادہ ضعیف، سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب تخفیف الصلاۃ، حدیث نمبر 792۔ اعمش مدلس ہیں۔ تنبیہ، اسأل اللہ الجنہ کے الفاظ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، سنیے سنن ابی داود حدیث نمبر 793، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 910 وغیرہ۔ 41ویں دعا، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اے اللہ میرے عیبوں کو ڈھانک اور مجھے ڈر سے بے خوف کر۔ اسنادہ صحیح، سنن ابی داود کتاب الادب باب ما یقول اذا اصبح، حدیث نمبر 5074۔ 42ویں دعا، اللہم انی استجیرک من النار، یا اللہ میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح، سنن ترمذی کتاب صفات الجنہ باب ما جاء فی صفات انہار الجنہ، حدیث نمبر 2572۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب صفات الجنہ، حدیث نمبر 4340۔ 43ویں دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے حلال چیز عطا کر کے حرام سے بچا اور اپنا فضل فرما کر اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے۔ اسنادہ حسن، سنن ترمذی کتاب الدعوات بابن، حدیث نمبر 3563۔ 44ویں دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین، دنیا اور گھر کے لوگوں اور مال میں معافی اور سلامتی مانگتا ہوں۔ اسنادہ صحیح، سنن ابی داود کتاب الادب باب ما یقول اذا اصبح، حدیث نمبر 5074۔ سنن ابن ماجہ کتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل، حدیث نمبر 3871۔ 45ویں دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی اور سلامتی مانگتا ہوں۔ صحیح، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3، سنن ابن ماجہ کتاب الدعاء باب الدعاء بالعفو والعافیہ، حدیث نمبر 3749۔ 46ویں دعا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے فائدے کی بات میرے دل میں ڈال اور میرے نفس کی برائی سے مجھے بچا۔ صحیح، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 444، حدیث نمبر 19992۔ وصححہ الحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510، سنن ترمذی کتاب الدعوات باب قصۃ تعلیم دعا، حدیث نمبر 3483، واللفظ له وسندہ ضعیف۔ 47ویں دعا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ تیری محبت اور تیرے دوست کی محبت اور وہ کام جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے تجھ سے مانگتا ہوں۔ حسن، سنن ترمذی کتاب الدعوات باب دعاء داود، حدیث نمبر 3490۔ وصححہ الحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 433۔ 48ویں دعا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما تنفعنی بہ، اے اللہ جو تو نے مجھے سکھایا ہے اس سے نفع دے اور جو بات مجھے نفع دے وہ مجھے سکھا، اور وہ علم جس کے سبب سے تو مجھے نفع بخشے مجھے نصیب کر۔ اسنادہ حسن، المستدرک للحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510، واللفظ لہ۔ دعا نمبر 49، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، اے اللہ اپنے دیے ہوئے پر مجھے قناعت دے اور میرے لیے اس میں برکت دے، اور میری جو چیز غائب ہے تو اس کی اچھی طرح حفاظت فرما۔ اسنادہ ضعیف، المستدرک للحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510۔ عطا بن السائب آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ دعا نمبر 50، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اسنادہ حسن، سنن ترمذی کتاب الدعوات باب دعاء یا مقلب القلوب، حدیث نمبر 3522۔ سنن ابن ماجہ کتاب الدعاء باب دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3834۔ دعا نمبر 51، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہ الوارث منی وانصرنی علی من ظلمنی وخذ منہ بثاری، اے اللہ میری آنکھ اور کان کو سلامت رکھ کہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہوں، اور ان کو میرا وارث بنا، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس کے مقابلے میں میری مدد کر اور اس سے میرا بدلہ لے۔ اسنادہ حسن، سنن ترمذی کتاب الدعوات باب دعاء اللہم متعنی، حدیث نمبر 3604۔
دعا نمبر 52، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ، جو بہتری تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے ہم بھی تجھ سے وہی مانگتے ہیں، اور جس برائی سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم بھی اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تو ہی ہے کہ جس سے مدد مانگی جائے اور تو ہی منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم میں کسی کام کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اسنادہ ضعیف، سنن ترمذی کتاب الدعوات باب دعائی اللہم انا نسألک، حدیث نمبر 3521، لیث بن ابی سلیم ضعیف راوی ہے۔ دعا نمبر 53، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جیسے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی، بے شک تو قابل تعریف ہے اور بزرگ ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو قابل تعریف اور بزرگ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 6357۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد التشہد، حدیث نمبر 907۔